بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اگر دشمنوں میں جان، مال، عزت و آبرو کا خطرہ ہو تو اپنے دین کو تقیہ کر کے بچاؤ، یعنی اپنے اصل عقائد ظاہر نہ کرو بلکہ ان والے عقائد کا اظہار کرو، اس طرح کہ جو ان خطرناک حالات میں تقیہ نہیں کرتا اس کا ایمان ثابت نہیں۔ تمہاری مثال شہد کی مکھی کی ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو وہ اپنی باتوں سے تم کو کھا جائیں اور اعلانیہ اور چھپ کر تم کو گالیاں دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 75۔ اپنے مومن مسلمان بھائی پر اپنا مال تک خرچ کر دو، اپنے دشمن کے ساتھ عدل کرو، یعنی اس کا حق اس کو دو، عام آدمیوں کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو، اپنے دوست کا بھلا چاہو اور اس کو فائدے پہنچاؤ، جاننے والوں پر خرچ کرو۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ منافق کے ساتھ اچھی زبان سے ملو مگر مومن سے سچی خالص محبت کرو۔ یہودی غیر مذہب والا تم سے ملے تو اس کے اچھے ساتھی بن جاؤ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جو تمہارے ساتھ ساتھ رہے اس کے ساتھ اچھے انداز میں رہو، اس طرح تم اچھے مسلمان کہلاؤ گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 69۔ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح رہنا عقل مندی کا 1/3 حصہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 78۔ جس کے پاس اختیار یا حکومت ہو اس کے ساتھ احتیاط سے رہو، جو دوست ہو اس کے ساتھ انکساری مسکراتے چہرے کے ساتھ رہو، دشمن کے ساتھ اس طرح رہو کہ تمہاری حجت تمام ہو جائے، یعنی کوئی غلط کام نہ کرو۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ اللہ کا بدترین بندہ وہ ہے جس کی بد کلامی اور بدتمیزی کی وجہ سے اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا برا لگے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از وسائل الشیعہ جلد 8۔ لوگوں سے اپنی محبت ظاہر کرو۔ اظہار محبت آدھی عقل مندی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار 74۔ خدا پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی عقل مندی لوگوں کے ساتھ محبت کرنا ہے، مگر وہ محبت جو خدا کی مخلوق سمجھ کر کی جائے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار 74، یعنی خدا کے حوالے سے کی جائے۔ محبت کے اظہار سے محبت پکی ہوتی ہے اور یہ بڑی عقل مندی کا کام ہے۔ اچھی طرح ملنا جلنا، رہنا سہنا محبت کو قائم دائم رکھتا ہے اور دوست مانوس ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ مومن دنیا میں پردیسی ہوتا ہے، اس لیے دنیا کی ذلتوں مشکلوں سے گھبراتا نہیں اور دنیا کی عزتوں کا خواہش مند نہیں ہوتا۔ امام صادق علیہ السلام از بہار 78۔ دوستوں سے بہت زیادہ دوستی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ تمہارا دشمن بن جائے، اور نہ بے حد دشمنی کرو، ہو سکتا ہے کہ وہی دشمن کم دشمنی کرنے کی وجہ سے کبھی تمہارا دوست بن جائے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 78۔ دوست سے اتنی زیادہ شدید محبت نہ کرو کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ رہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ عقل مندوں کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا دل کو آباد خوش رکھتا ہے۔ جن کے اخلاق و اعمال افضل ہوں ان کے ساتھ رہو، تم خود بھی شریف انسان بن جاؤ گے۔ حضرت علی از غرر الحکم۔ عقل مندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دلوں کی زندگی ہے جو کسی کے پوشیدہ اخلاق ملنے جلنے سے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر۔ جو شخص لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے
اس کو سچی محبت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار 75۔ جن لوگوں سے تم کو دلی نفرت ہے ان سے بچ کر رہو۔ امام صادق علیہ السلام از مستدرک جلد 2۔ جو شخص کسی کی بات کو کاٹ دیتا ہے گویا اس نے اس کا چہرہ نوچ لیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از وسائل الشیعہ جلد 8۔ حضرت امام حسین علیہ السلام پر غم کرنے اور رونے کا ثواب۔ جب کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی محبت میں روتا ہے اور اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہتے ہیں تو خدا اس کے لیے جنت میں اونچے اونچے محل بناتا ہے جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام از وسائل الشیعہ جلد 10۔ قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی اور جاگ رہی ہوگی سوائے ان آنکھوں کے جن کو خدا نے اپنے کرم سے چن لیا ہوگا، کیونکہ وہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہم السلام رسول کی بے قدری اور ظلم پر روتی رہی ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 10۔ اے وہ خدا جس نے ہم محمد و آل محمد کو عزت اور شرف عطا فرمایا ہے اور ہمیں شفاعت کا حق دیا ہے، میرے تمام دینی بھائیوں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے والوں کو بخش دے۔ تو ان کے چہروں پر رحم فرما اور ان گالوں پر بھی رحم فرما جو بابا کی قبر سے مس ہوتے ہیں، ان آنسوؤں پر رحم فرما جو ہمارے غم میں بہتے ہیں، ان دلوں پر رحم فرما جو ہمارے غم کی وجہ سے غمگین ہے۔ میں ان کی جانوں اور جسموں کو تیری امانت میں دیتا ہوں، اس لیے ان کو قیامت میں پیاس کے دن سیراب کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا مروی از وہب بہار جلد 101۔ جو شخص امام حسین علیہ السلام کے غم میں شعر کہے یا پڑھے اور اس طرح خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلائے تو اس کے اور تمام رونے والوں کے لیے جنت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از وسائل الشیعہ جلد 10۔ اللہ سے عشق۔ جو دل اللہ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں تو خدا اپنے غیر کی محبت کا مزہ ان کو چکھاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 73۔ خواہشات انسان کو اندھا کر دیتی ہیں، پھر اس کو حلال حرام کا فرق محسوس نہیں ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ مکتوب 31۔ نوٹ: خدا سے محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خدا کی نعمتوں پر اور عطاؤں پر غور کرو۔ جس قدر خدا کے احسانات کو یاد کرو گے اسی قدر خدا سے محبت ہوگی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جو کسی سے عشق کرے مگر زنا نہ کرے اور پاک دامن رہے تو شہید مرے گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال حدیث 6999۔ جو شخص خدا کی راہ میں جنگ کر کے شہید ہو اس شخص سے زیادہ اجر کا مستحق نہیں ہے۔ قدرت رکھتے ہوئے گناہ یعنی زنا نہ کرے اور پاک دامن رہے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ حکمت 474۔ خدا فرماتا ہے کہ جب مومن پر مجھ سے محبت اور تعلق کا غلبہ ہوتا ہے تو میں اس کی زندگی کا مقصد اپنی یاد کو بنا دیتا ہوں، پھر وہ صرف میری اطاعت کے کام کر کے لذتیں محسوس کرتا ہے، پھر وہ مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے تو میں بھی اس سے عشق کرنے لگتا ہوں، پھر میں اس کے اور اپنے درمیان کے تمام پردے ہٹا دیتا ہوں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ
یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورکا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔